الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ دن ہمارے، یہ بقرعید سے جڑے ہوئے 10 دن ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا رمضان ہے لیکن فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں بتایا گیا تھا کہ ان 10 دنوں میں ہم کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا عمل جو ہم سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی نیک اعمال سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ انہی دنوں کا عمل ہے، یہاں تک کہ عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ان دنوں کی نیکی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ یہ ذکر کے دن ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ 10 دن خوب اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ ساری دنیا سے حجاج آ کر وہاں رات دن اللہ کی تعریف، اللہ کی تکبیر اور تحمید گنگناتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو ہم لوگ ملا کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آسانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی طے کر لے کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لوں گا، 1000 مرتبہ پڑھ لوں گا۔ جب کوئی چیز آدمی طے کر لیتا ہے تو عمل کرنے میں سہولت ہوتی ہے، توفیق مل جاتی ہے۔ تیسری چیز بتائی گئی تھی، روزے بھی ان دنوں میں بہت اہم ہیں۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک، اور 9 تاریخ کا روزہ تو 2 سال کے برابر ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے اور اگلے۔ اور چوتھی جو چیز بتائی گئی تھی وہ ہے راتوں کو زندہ کرنا، راتوں میں عبادت کرنا۔ 8ویں تاریخ ہے، 9ویں تاریخ کی راتیں ہیں، عید کی رات ہے۔ فرمایا جو ان راتوں کو زندہ کرے گا، جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے یعنی قیامت کے دن، اس دن بھی اس کا دل زندہ ہوگا۔ اور پھر بقرعید سے جو لے کے 5 دن ہیں، وہ جو قربانی کے دن ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کے واقعے سے تو سب پرانے لوگ واقف ہیں، لیکن نئی نسل ہے، انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے تفصیلات ذہن میں نہ ہو، اس لیے پہلے قربانی کا جو واقعہ ہے اس کو دہرایا جائے۔ اس کی تفصیل سورہ صافات میں آیت نمبر 100 سے لے کے 111 تک ہے، اس کی تفسیریں پڑھیں گے تو پوری روایات مل جائیں گی اس میں۔ تو قربانی کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ گئے، تقریباً 85 سال کی عمر ہو گئی، اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی، اور ان کو فطرتاً بچوں سے بہت محبت تھی، اس کے باوجود گھر میں اولاد نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کو بڑی تڑپ تھی کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ جو ان کی پہلی بیوی تھیں حضرت سارہ، ان سے تو اس وقت تک نہیں ہوئی اولاد، جو ان کو باندی کے طور پر شاہ مصر نے جو تحفہ دیا تھا حضرت ہاجرہ،
علیہ السلام، ان کے ذریعے سے یہ بچہ 85 سال کی عمر میں تولد ہوا۔ اب بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے اس سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے، اور ضمناً عرض کر دیا جائے کہ وہ چھوٹے بیٹے سے محبت کے چکر میں ماں باپ بعض وقت ذرا دوسروں کے ساتھ ناانصافی بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی کمائی رہتی نہیں مگر وہ دوسروں کی کمائی اس کے حوالے، اس کے سپرد کر دیتے ہیں، بہت ساری گڑبڑیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بڑھاپے میں پیدا ہوئے تو بہت محبت تھی۔ اچھا، اس بیوی سے بھی بہت محبت تھی، اس لیے کہ بڑے ارمانوں کے بعد اولاد ان سے ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ایسا آزمایا کہ دونوں کو بھی اپنے سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ کہ اغباد ترقی یافتہ جو شہر تھا فلسطین جہاں ان کا قیام تھا، وہاں سے ان کو حکم ہوا کہ یہ دونوں کو بھی اپنے سے دور کر دو۔ آج جہاں کعبہ ہے، اس وقت جہاں وہ ایک ویرانہ تھا، سینکڑوں میل دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں لے جا کر چھوڑنے کا اشارہ ہوا۔ تو اپنی محبوب بیوی کو اور بچے کو وہاں لے جا کر آپ نے چھوڑ دیا، جبکہ وہاں نہ تو پانی تھا نہ تو وہاں کھانا مل سکتا تھا، صرف ویران صحرا تھا۔ ساتھ میں کچھ پانی لے گئے تھے، کچھ کھجور چھوڑ کے آ گئے، بہت بڑی قربانی تھی۔ واپس آ گئے، وقتاً فوقتاً جاتے تھے۔ پھر جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، شکار کے قابل ہو گیا، گھر چلانے کے قابل ہو گیا، خاندان کی امید ہو گیا، بڑھاپے کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا امتحان لینا چاہا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ پہلے دن خواب پڑا تو انہوں نے سمجھا شاید جانور کی قربانی دینے کی طرف اشارہ ہے، تو انہوں نے جانور کی قربانی دے دی۔ لیکن دوسری رات میں پھر خواب یہی دیکھا کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر دوسرے دن بھی انہوں نے ایک جانور کی قربانی دے دی۔ لیکن پھر تیسرے دن بھی یہی خواب ان کو نظر آیا کہ اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں، اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانور کی قربانی نہیں، اللہ میرے لاڈلے کی قربانی ہی مجھ سے چاہ رہے ہیں۔ تو مسلسل 3 دن خواب پڑا تو ان کو یقین ہوا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے عرض کیا، حضرت ہاجرہ سے، بچے کی ماں سے، کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، 2 دن تو میں نے قربانی کی، اب آج تو بچے کو ذبح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کی منشا یہی معلوم ہو رہی ہے۔ تو بیوی نے سن کر، حالانکہ عورتوں کو ماؤں سے کتنی محبت ہو سکتی ہے، انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی، کچھ روکنے کی کوشش نہیں کی، کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی، فوراً خوشی سے تیار ہو گئیں اور اپنے بچے کو نہلا دھلا کر، اچھے نئے کپڑے پہنا کر، صاف کپڑے پہنا کر سجا دیا گیا، تیار کر دیا اور حوالے کر دیا کہ لے جائیے بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو اب لے کر چلے اپنے بچے کو۔ پھر ان کو خیال آیا ہے کہ بچے کو بھی بتا دینا چاہیے، اس کی بھی رضا ہونی چاہیے، تو انہوں نے بچے کو بھی اپنا خواب سنا دیا۔ بچے نے سن کے کہا کہ ابو جی، یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر دیجئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، صرف ابا بولنا ہے تو یا ابی بولتے ہیں، لیکن بہت پیار سے بولنا ہے تو اس میں تے بڑھا دیتے ہیں، یا ابتی، ابا جان بولنا ہے کرتے۔ تو باپ تو پوچھ رہے ہیں کہ تیرا گلا کاٹوں کیا، تو جواب میں بیٹا پیار سے ابو جی بول رہا ہے، بجائے یہ بولنے کہ یہ کیا خواب دیکھنا آپ نے شروع کر دیا، کیا خواب کے اوپر اتنا سب، اور میں کیسے جان دوں گا، مجھے کاٹ دیں گے کیا آپ، ایسا کچھ نہیں۔ انہوں نے بہت پیار سے کہا، ابو جی یہ خواب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جو حکم دے رہے ہیں وہ کر ڈالیے آپ، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے آپ دیکھیں گے میں پورا آپ کا ساتھ دوں گا، میں تڑپوں گا نہیں، ناچوں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں، میں چلاؤں گا نہیں، میں آرام سے ذبح ہو جاؤں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور اس میں دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں ایسا کروں گا، انشاءاللہ لگا دیا، اللہ چاہے گا انشاءاللہ تو میں بہت ہی صبر کے ساتھ آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا۔
چنانچہ وہ لے گئے اور وہاں بیٹے نے کہا کہ ابو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، اس لیے کہ عین وقت پہ مجھے تڑپتا ہوا دیکھیں گے یا بالکل ذبح کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے آپ کو برداشت نہ ہو، آپ پٹی باندھ لیجئے۔ تو انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور بچے کو سلا دیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چاقو جو ہے چلا دی۔ تو اپنے حساب سے تو انہوں نے پورا کام کر دیا۔ جب انہوں نے چاقو چلا دی اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو ندا آئی، ان کو وحی آئی۔ لما اسلما، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، باپ نے بھی حوالے کر دیا، یہ ہے اسلام، جو ہم اسلمہ بولتے نا، اسلام یہ ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، مسلمان کا کام کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل باپ نے بیٹے کو جب لٹا دیا، اوندھا کر دیا، پھر اوندھا کر کے نیچے سے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اس کو آواز دی، ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، واقعی تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، جو اشارہ ملا تھا تم نے تو اس کو حقیقت بنا دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تو اچھا بدلے کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھہرو، ابھی ہم جو ہے جنت سے جبرائیل کو بھیجتے ہیں دمبا دے کر۔ تو دمبا آ گیا اور حضرت جبرائیل نے بچے کو ان کے سامنے سے ہٹا کر، ابھی پٹی بندھی ہوئی ہے ان کے، چاقو کے نیچے سے بچے کو ہٹا کر دمبا انہوں نے وہاں رکھ دیا اور انہوں نے پھر ذبح کر دیا۔ اب پٹی کھولی تو دمبا ذبح ہو چکا ہے، بچہ زندہ سلامت ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قبولیت کا اعلان کیا۔ اچھا یہاں ایک بات بولنا، میں ایک پوائنٹ بھول گیا کہ جب وہ تیار کر کے لے کے جا رہے تھے قربانی کے لیے تو شیطان نے آخری بار بہت زور لگایا، ایک ایک کو الگ سے اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، صرف خواب دیکھ کر تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، کیا کیا اس نے وسوسے ڈالے ہو۔ وہ نہیں مانے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، میں نہیں جانے دوں گا، ایسا عمل تم کو کرنے نہیں دوں گا، بیٹے کو ذبح کرتے ہو۔ تو انہوں نے کنکر اٹھا کے اس کو مارا تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد کچھ دور جانے کے بعد پھر شیطان آیا، پھر اس نے راستہ روک دیا، پھر انہوں نے کنکری اس کو ماری، پھر وہ بھاگ گیا۔ پھر تیسری جگہ آیا، 3 مرتبہ آ کے اس نے۔ تو حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ جو پتھر پہ کنکر مانگتے ہیں، اسی عمل کی یادگار ہے کہ شیطان جو ہے تیری ہم نہیں سنیں گے، ہم ہر چیز قربان کر دیں گے۔ شیطان دنیا کو، دنیا کے رشتوں کو، اپنی خواہشات کو حسین بنا بنا کے پیش کرے گا اور کہے گا کہ نہیں اللہ کا حکم پورا مت کرو، لیکن ہم ہر بار شیطان کو مار کے بھگا دیں گے۔ ایسے ہی حضرت ہاجرہ کے پاس بھی آ کے اس نے بھٹکایا، تینوں کو علیحدہ علیحدہ اس نے بھٹکایا، لیکن تینوں میں سے کسی نے بھی بہکنا منظور نہیں کیا اور پورے کے پورے تینوں کے تینوں راضی ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تمہاری ادا ہم کو ایسی پسند آئی ہے کہ اب ہم اس کو قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ یہ جو تم نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، اس قربانی کو ہم قیامت تک زندہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، چنانچہ حاجی جاتے ہیں، اس وقت سے چل رہا ہے حج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے سے چل رہا ہے، اور اس قربانی کو اللہ نے زندہ رکھا۔ حاجی وہاں جاتے ہیں تو مینا میں پھر اسی میدان میں جا کر قربانیاں کرتے ہیں، اور جو مسلمان ایمان والے دنیا کے چپے چپے میں ہیں ان کو بھی حکم دے کے پابند کر دیا گیا کہ تم بھی جو ہے اس دن اپنے ہاں قربانی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آ گیا۔ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا سلام ہے ابراہیم کو۔ اللہ تعالیٰ سلام دے رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ چھوٹے بڑوں کو، غلام آقا کو جو ہے سلوٹ مارتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ سلام پیش، سلام علی ابراہیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے شاباشی دی۔
اور پھر اس سلام کو بھی باقی رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قربانی پہ جو سلام اللہ نے دیا تھا حضور نے ہر مسلمان پر لازم کر دیا کہ تمہاری نماز اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی، سنت بنا دیا اس کو کہ تم بھی سلام بھیجو حضرت ابراہیم پر. تو ہم لوگ ہر نماز میں ابراہیم پر سلام بھیجتے ہیں. اس کے بعد ہماری نماز اللہم جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھنا ہے. اور سارے درود ہو سکتے تھے لیکن درود ابراہیمی رکھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو وہ سلام بھی کنٹینیو ہے قیامت تک، واقعہ بھی کنٹینیو ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے چہیتوں کی عزت افزائی کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تم کو انسانیت کا امام بنا دیا ہے. اب تمہارے بعد کبھی بھی میں دین بھیجوں گا، ہدایت بھیجوں گا تو تمہاری اولاد میں ہی نبی بناؤں گا میں. اور پھر بڑے بڑے بادشاہ جو پیدا ہوئے، حضرت سلیمان ان کی جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی. ہر زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ انہی کے اولاد میں پیدا ہوئے. اور دنیا کی 3 قومیں جو پوری دنیا پہ راج کر رہی ہیں، مسلمان، عیسائی، یہودی، وہ تینوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی آل ہے، انہی کی اولاد میں ہے، انہی سے رشتہ ہے. اور جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، حکمران، وہ بڑی تعداد اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے. تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کا امام بنا دیا. تو ہم کو بھی حکم دیا گیا کہ بھئی ہر نماز میں حضرت ابراہیم کو یاد کرو، اس لیے کہ وہ ایک مومن کی زندگی کا سچا نمونہ ہے. مسلم بولتے ہیں، مسلم اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا، اللہ کے حکم کے حوالے کر دینے والا، اس کا پورا نمونہ ہے حضرت ابراہیم. اللہ نے فرمایا قد کانت لکم، سورہ ممتحنہ میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. بہرحال وہ ایک ایسا منظر تھا، آسمان کی آنکھوں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ باپ اتنے اہتمام سے اپنے اولاد کو، پورا خاندان مل کے پیش کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے. ہاں یہ ہوا ہے کہ لوگ خزانوں کی تلاش میں دوسروں کے بچے اغوا کر کے گلے کاٹتے رہے، قربانیاں جانوروں کی دیتے رہے، انسانوں کی دیتے رہے، خزانوں کی تلاش میں، جنات کو خوش کرنے کے لیے، یا سفلی جذبات یا جادو منتر کے تحت کسی اجنبی کو پکڑ کے یہ کرنا، یا گندے جذبات سے. لیکن یہ کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا گھر آمادہ ہو، بغیر چوری چھپے کے، علل اعلان، رغبہ و رغبت کے ساتھ یہ جو قربانی دی ہے، یہی ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے یہ بقرعید آتی ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. یہ قربانی دینا بقرعید کے دنوں میں، جو بھی صاحب نصاب ہے، جس کو قربانی دینا جس پر شریعت میں لازم ہے، اس کے لیے بہت اہم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن، یوم النحر، 10ویں جو تاریخ قربانی کا دن، اس دن اللہ کی نظر میں خون بہانے سے ہٹ کر کوئی عمل پسند نہیں. اس دن سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ آپ قربانی دو، اللہ کے نام پہ خون بہاؤ. اور فرمایا کہ جو قربانی کرنے والا ہے کل قیامت میں اپنے قربانی کو لے کر آئے گا، جانور پورے بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، پورا جانور وہاں لے کے آئے گا. اس کے حساب سے اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور فرمایا یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ قربانی کا پہلا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ قبول ہو جاتا ہے. اتنا پیارا عمل ہے، اونچے جذبات والا عمل ہے. لہذا حضور نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، بے دلی سے مت کرو، خوش دلی سے کرو. اور اگر ہو سکے تو آدمی کو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی میں وہ پوری کیفیت، پوری جو ہے کیفیت اس سے بنتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی رقم ہے، پھر وہ قربانی کرے. ولم یضحی فلا یحضر مصلانا، پھر وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے. غصے میں فرمایا قربانی نہیں کرے تو کائی کی عید ہے تمہاری، عیدگاہ کو مت آؤ ہمارے. ابن ماجہ کی روایت. لیکن اصل اس کی روح کیا ہے؟ جو اتنے لاکھوں جانور قربان کروائے جا رہے ہیں، کیا صرف گوشت کھانا کھلانا مقصود ہے؟ بالکل نہیں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. اللہ کے پاس جو چیز پہنچنے والی ہے وہ
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ ہمارے اندر اس وقت پیدا ہو، وہ پہنچنے والا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے ہر حکم پر قربان، میری ہر خواہش قربان، میرا ہر رشتہ قربان، میری ہر سہولت قربان، میں تو دنیا میں ہوں ہی اس لیے کہ ادھر آپ کا حکم ملا، ادھر میں نے پورا کر دیا، میں فرما بردار ہوں، میں زندگی بھر فرما برداری کروں گا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ کا حکم مانوں گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے تب بھی میں مانوں گا۔ یہ جو کیفیت ہے وہ اس وقت ہونی چاہیے قربانی دیتے وقت، وہ پوری کیفیت بنا کر قربانی کرنا چاہیے، تو وہ کیفیت پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو ہرگز نہ ان کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دل میں وہ جو اللہ کے حکم پہ قربان ہونے کا جذبہ ہے، جس جذبے کو لے کے تم جانور کو قربان کرتے ہو، وہ قربان اپنے آپ کو قربان کرنے کا تمہارا جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اور پھر اس میں شکریہ بھی ہے، کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اللہ نے جو ہم کو ہدایت دی ہے اس کا شکریہ بھی ہے، ہم کو جو مسلمان بنایا ہے اس کا بھی شکریہ ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ساری کائنات کو ہمارے تابع کر دیا ہے، اس کا بھی شکریہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا بھی جذبہ ہے، لتکبر اللہ، اللہ بڑے ہیں، اے جانور تو بڑا نہیں ہے، دے دے جان، اللہ بڑے ہیں، میری جان کچھ نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں، میرے بچے کی جان کچھ نہیں ہے، اللہ کی بڑائی کا اظہار اس کے اندر مقصود ہے کہ حکم الہی سب سے بالا ہے، حکم الہی کے لیے ساری کائنات پر، سارے رشتوں پر چھری پھیرنا پڑے تو ہم پھیر دیں گے۔ تو اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، قربانی کی اصل جو کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، کتنے بڑے ہیں وہ، کتنا بڑا ان کا درجہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے کہ کس طرح انہوں نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات کو ہمارے تابع کیا، ہمارے لیے کتنے انتظامات کیے، نعمت الہی کو محسوس کر کے جواب میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، تسلیم و رضا، خالق کے حکم کے سامنے جان، مال، خواہشات، رشتوں اور محبتوں کو قربان کر دینا، اور دنیا کے سارے تعلقات سے بے نیاز ہو جانا، اور شرک سے نفرت، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا محبوب نہیں، ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کسی کی پوجا نہیں کریں گے، اور آپ کا حکم اور حق اس کی طرف ہم ہر وقت دوڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ توڑ علائق کے تو سلاسل، دوڑ کے ہو محبوب سے واصل، کب تک ان پر قرباں ہوگا، فانی ہے دنیا کی مشاغل، دنیا کے سارے مشغلوں کو لات مار کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جان دینے کا موقع آیا، حکم ہوا، آگ میں کود گئے، بیوی بچوں کو الگ کر دینے کا حکم ہوا، لے جا کے چھوڑ دیا، جو ہاتھ کو آیا ہوا بچہ تھا قربان کرنے کا حکم کر دیا، پوری زندگی قربانی۔ تو اپنی انا کو حکم خدا کے سامنے فنا کرنا، تو یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں اس میں نفس کشی، اپنے نفس کو کاٹنے کا اور اللہ کی محبت کا مظاہرہ ہے، آپ ہی ہمارے محبوب ہیں۔ تو قرآن کی جو دعا ہے، جو تلبیہ ہے حاجیوں کا، اس میں بھی اسی کا اظہار ہے، اور جو قربانی کی جو دعا ہے اس میں بھی اسی کا اظہار ہے، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، جب سوچنا ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کر کے ہماری خدمت میں جس نے لگایا، بس اس ہستی کی طرف میں اپنی زندگی کا رخ کرتا ہوں، میں اس کا ہو گیا ہوں، سب سے کٹ کے میں اس کا ہو گیا ہوں، وما انا من المشرکین، میں دوسروں کو کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ بیوی، یہ بچے، یہ رشتے ناتے، کوئی میرے نزدیک مقصود نہیں ہے، تو ہی مقصود ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک یہ میری نماز، یہ میری قربانی، یہ میرا جینا، یہ میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے کائنات کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، بس اسی کا ہوں میں، وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، واللہ میں وہاں تو اول المسلمین، وہ تو سب سے اعلیٰ درجے کے تھے۔ حضرت ابراہیم تو کہا کہ اللہ جہاں آپ کے حکم کی بات آئے گی تو سب سے پہلے میں بھاگوں گا پورا کرنے کے لیے، اول المسلمین کہا۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی سرنڈر کرنے والوں میں سے ایک ہوں،
یہ دعا کو اس کے صحیح جذبات کے ساتھ پڑھ کے اپنے ہاتھ سے قربانی کیجیے. گوشت بانٹنے کی فکر اصل نہیں ہے، حصے بنانا، گوشت بانٹنا، یہاں پھرنا، وہ اصل نہیں ہے، وہ ضمناً ہے. اصل یہ کیفیت ہو. اور بہت سارے غیر مسلموں کو، لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ 2-3 دن میں اتنے لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہیں، صحیح گوشت کا اتنا پیسے کا ضیاع ہے، کیوں کرتے ہیں یہ مسلمان؟ اور بعض جو ہے عقل کی لائن کے لوگوں کو بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے لگائیں تو قوم کتنی ڈیولپ ہوگی اور فلاں کام کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو انسانوں میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیول کا، اس کو پیدا کرنے کے لیے ہے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے سامنے بندہ جھک جائے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری دنیا بھی لٹا دو تو وہ کم ہے، اور سر جھکانا اس سے آگے. یہ جذبہ انسانیت میں پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنی نفس کی نہیں سنیں گے، ہم اللہ کی سنیں گے. اب یہ جذبہ آ جائے گا تو زندگی بھر کے مال کا استعمال صحیح ہو جائے گا. اب ایک دن کا خرچہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اخراجات کا استعمال صحیح ہو جائے گا. جب حکم الہی کے تحت ہی جینے کا جذبہ بنے گا تو پوری اکانومی آپ کی صحیح ہو جائے گی. یہ قربانی ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، اسلام میں زندگی کے ہر موڑ پر قربانی دینا پڑتا ہے. صحیح مسلمان بن کے رہنا ہے تو ہر موڑ پر قربانی ہے، ہر قدم پر قربانی ہے. اور آج کل کا دور ایسا ہے کہ اقتدار پسندی ہے، لوگوں میں منمانی ہے، میری چلے. اس لیے کہ سب اچھا ماشاءاللہ کمانے والے سب ہو گئے، پیسہ سب کے پاس ہے، اچھے کپڑے کو پہننے کو مل رہے ہیں، تو انانیت ہے طبیعتوں میں، جگہ جگہ میں آ جاتا ہے. تو میں والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. قوم اگر جڑ کے چلنا ہے، گھر اگر ڈھنگ سے چلنا ہے، اپنا جو بھی کام ہے ڈھنگ سے چلنا ہے، تو پہلے میں کو کاٹو. اپنی میں کی قربانی دیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. جہاں میں ہے وہیں شیطان آ جاتا ہے، اور جہاں دل میں میں ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، ٹھکرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسی مفاد پرستی بہت آ گئی، ہر چیز میں میرا فائدہ کیا ہے، مجھے کیا ملے گا، ہر کام میں ہی آ گیا. تو قدم قدم پہ چیک کرنا پڑے گا کہاں میں مفاد پرستی سے کام کر رہا ہوں. اپنے فائدہ نہیں، اللہ کے لیے. مومن جیتا ہے، دنیا کا ہے، دنیا جیتی ہے فائدے کے لیے. ساری دنیا جیتی ہے لذتوں کے لیے، میرا فائدہ کس لیے؟ اس لیے جیتی ہے. اور مسلمان جیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ فائدہ کس میں ہے، نقصان کیا ہے. مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. مسلمان جیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فائدہ نقصان کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. جو ہے اس میں فائدہ ہی ہے. اور دلوں میں جو ہے بغض بہت ہو گیا ہے، حسد ہو گیا ہے، کینہ ہو گیا ہے. یہ سب کی ٹریننگ ہونا چاہیے قربانی دیتے وقت، سب نکالنا چاہیے دل میں سے. آپ حسد رکھتے ہوئے قربانی دے رہے ہیں، کینہ رکھتے ہوئے قربانی دے رہے ہیں، بغض رکھ کے لوگوں کی نفرتیں دل میں لے کے قربانی دے رہے ہیں، تو آپ کی قربانی آپ کے اندر اتری ہی نہیں. آپ نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا ہے. ایثار چاہیے، ایثار مسلمان کو قدم قدم پہ اپنے اوپر، آس پاس والوں کو، دوسرے ایمان والوں کو، دین کے تقاضوں کو. دوسرا کھائے چاہے میں بھوکا رہ جاؤں، دوسرے کو عزت ملے چاہے مجھے پیچھے ہٹنا پڑے. یہ جذبہ ایثار یہ ہم کو قربانی سکھاتی ہے. یہ بڑا دل گردے کا کام ہے. اگر یہ ہمارے اندر آ جائے گا تو کتنے ہی فتنے ختم ہو جائیں گے، کتنی جو آزمائش ہو رہی ہے. یہ جذبہ نہیں ہے ایثار کا، سامنے والے کو آگے بڑھائیں گے، میں نہیں سامنے والا. یہ جذبہ ہے تو گھر بھی آگے بڑھے گا اور اللہ کے پاس بھی کامیاب ہوں گے. یہ جذبہ نہیں ہے تو دو سگے بھائیوں میں اتحاد نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا اگر انانیت نہیں جائے گی. جس قوم میں بھی قربانی کا جذبہ نہیں ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. قومیں آگے بڑھتی ہیں قربانی کے جذبے سے، چاہے مسلم قومیں ہیں چاہے کافر قومیں ہیں. جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے قربانی دی وہی کامیاب ہوتے ہیں. قربانی کے بغیر ذلت ہے. کامیابی کا راستہ، عروج کا راستہ صرف قربانی ہے. تو بہرحال جب ہم قربانیاں دے رہے ہوں تو جانوروں کا گوشت اور پوست وہ سامنے نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ اچھا جانور، خوبصورت جانور دے رہا ہے آدمی تو وہ اللہ کی ایک محبت کا ایک تقاضا ہے.
جب اللہ ہی کو دے رہا ہے تو اچھا سے اچھا دینے کی کوشش کرے گا. لیکن اچھے جانور کی نمائش کرنا، بتاتے پھرنا، دکھانا میرا جانور ایسا ہے، پھر وہاں وہی آ گیا، اصل قربانی کی جگہ آنا آ گئی. اب کتنے مسلم ممالک کے اندر، علاقوں کے اندر وہ قربانی کے جانور کو پورا محلے میں گشت کرواتے ہیں، بھائی 10 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، بتاتے ہیں کہ ہم ایسا دے رہے، گیا پھر. تو اچھا جانور تو اچھی چیز ہے، لیکن اصل چیز یہ جو آفاقی پیغام ہے جو اللہ ساری انسانیت کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام ہے. اور یہی حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے ماتحت ہو جائے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں بس وہی آدمی دیکھے، اپنی خواہش کو نہ دیکھے، تبھی جا کے آدمی مومن ہوتا ہے. اسی کو یہاں اس آیت میں تقویٰ کہا گیا کہ یہ تقویٰ تمہارا قربانی کے وقت پہنچتا ہے کہ میں صرف اللہ کے حکم کا پابند اور کسی چیز کا پابند نہیں. فائدہ، نقصان، حکمت، دنیا کا کرے سب میری جوتی کے نوک پہ. مجھے جب سمجھ میں آیا اللہ کا یہ حکم ہے بس ختم، اسی میں کامیابی. اپنے پورے جذبات کو قربان کریں گے. اور اس قربانی میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ دین کے معاملے میں عقل نہیں چلانا چاہیے. دین کے سارے احکام صحیح عقل کے مطابق ہی ہے، مگر آپ کی عقل میں سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. یہ کیا دلیل ہے کہ آپ بہت عقل مند ہیں، کامل عقل مند ہیں؟ تو دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہو رہا ہے بیٹے کو کاٹ دو، تو بیٹے کو کاٹنا کوئی عقل مندی کی چیز نہیں تھی نا، عقل کا تقاضا نہیں تھا. بیٹے کو کاٹنے میں کیا انسانیت کا بھلا ہے؟ کس کا بھلا ہے؟ کسی کا بھلا نہیں ہے، مگر حکم الہی. تو ہم قربانی دیتے وقت اس کا بھی سبق لینا چاہیے کہ جہاں حکم ہو وہاں عقل نہیں چلانا چاہیے. اللہ جو چاہ رہے ہیں بس وہ کرنا چاہیے. ایسے ہی اخلاص کا بھی جو ہے سبق اس میں ملتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے آدمی جیے، ہر غیر کو قربان کر دے، اس پہ چھری چلا دے. اور یہ پورا جو 10 دن کا سبق ہے، چاہے قربانی ہو چاہے حج ہو جو جا کے لوگ جو کر رہے ہیں، ان سب کا سبق یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نمونہ بنا کے زندگی گزاریں. جیسے رمضان آیا ہے امت کو قرآن سے جوڑنے کے لیے، تو یہ بقرعید آئی ہے امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا درجہ ہے. اس دین کو ابراہیم کا طریقہ کہا قرآن میں، ملت ابیکم ابراہیم. یہ پورا دین کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو تمہارے باپ ہیں. ہمارے روحانی باپ اور عربوں کے نسلی باپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا طریقہ ہے. بلکہ پورا دین حضرت شاہ ولی اللہ نے تشریح کر کے بتایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے جو حضور نے پھر سے پیش کیا. پورا دین کا ڈھانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہے. اس وجہ سے ہم کو رات دن حضرت ابراہیم کو یاد رکھنا ہے. ہماری ہر نماز شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم والی دعا سے، انی وجہت، اور ہماری ہر نماز ختم ہوتی ہے درود ابراہیم پہ. تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو ان کی سیرت اپنے اندر پیدا کرنے کا سبق ہے اس 10 دن میں. ان کی خصوصیات پہ چند منٹ میں نظر ڈالیں گے. ایک کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ایک جگہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم اللہ کے آگے بجھ گئے تھے. حنیفا، سب سے کٹ کے بس وہ اللہ کے ہی ہو گئے تھے. تو توحید ان کی پکی تھی، اللہ کے سامنے کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا اللہ کو چھوڑ کر. مورتی پوجا سے نفرت، شرک کی ہر شکل سے نفرت، ساری زندگی بھر اعلان کہ ایک اللہ ہی اس قابل ہے کہ انسان سر جھکائے. تو توحید جو ہے ان کی بہت شدید تھی. قانتا للہ حنیفا، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے تھے. ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. تو توحید کی شدت ان کے اندر تھی. جب انہوں نے دیکھا اپنی نوجوانی میں کہ لوگ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، سمجھانے پہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے قسم کر لی تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا. اب جا رہے تم لوگ سب مورتیوں کو سجا کے کر کے ان کے سامنے چڑھاوے رکھ کے جا رہے ہو نا گنگا اسنان کو، تم واپس آؤ دیکھو تمہاری مورتیوں کو کیا حشر کرتا ہوں. سب کو کاٹ کے رکھ دیا، حالانکہ تنہا تھے. پوری قوم آگ بگولا ہو گئی، کاٹ کے پھینک دیا. لیکن ایسا کرنا آج کے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں.
اور ایک تڑپ تھی وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ میری اولاد کو اور مجھے یہ مورتی پوجا سے بچا۔ اور ایسا انہوں نے رواج ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نسلوں تک یہ ہوتا تھا کہ باپ مرتے وقت جو بچوں کو پوچھتا تھا، یہ پوچھتا تھا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے۔ اب جاتے وقت لوگوں کیا رہتا، بچوں کو بولتے وہ چھوٹا بیٹا کمزور ہے اس کو دے دو، وہ بیٹے کو یہ دے دو، ایسا کر دو ویسا کر دو، ہو جائے، ہم سوچتے رہتے ہیں۔ وہ ذرا پہلے کر لے سکتے ہیں، سب تو ہر وقت وصیت تیاری ہونا چاہیے اصل تو، لیکن یہ کہ جاتے وقت دنیا سے جاتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں رواج یہ تھا کہ بچوں کو جمع کر کے باپ بولتا تھا میرے مرنے کے بعد پوجا کس کی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ توحید توحید توحید۔ حضور نے فرمایا تم کو زندہ جلا دیا جائے تب بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی کی پوجا نہیں کرنا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ تو یہ چیز کہاں سے ان کے اندر آئی تھی؟ وہ اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کی عظمت پہ بہت غور کرتے تھے، اس سے یہ توحید ان کے اندر آئی۔ تو آگے فرمایا شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو بہت سوچ سوچ کر بہت شکر گزار رہتے تھے۔ تو شکر سے محبت کی شدت پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ قدم قدم پہ شکر کی عادت ڈالیں، اور اس محبت کی شدت کی وجہ سے ان کی ایسی کیفیت تھی، دل نرم ہو گیا تھا، اللہ کا نام لیتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے محبت کی وجہ سے۔ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بڑے حلیم تھے، بہت بردبار تھے، بہت کنٹرول والے آدمی تھے، لیکن اللہ کا نام آتے اواہ آہیں بھرتے تھے، ٹھنڈی سانس نکل جاتی تھی، ایسا اللہ سے لگاؤ تھا۔ تو ایک تو اللہ کی نعمتوں پہ غور، دوسری اللہ کی عظمت پہ غور۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کائنات میں اللہ کی بادشاہی پہ وہ غور کرتے رہتے تھے، ان کی ایک عادت تھی۔ تو اللہ کی کائنات پہ غور کرنے سے اللہ کی بڑائی آتی ہے۔ چنانچہ حج میں جو تلبیہ سکھایا گیا ہے حضرت ابراہیم ہی کا تلبیہ ہے گویا، اس میں یہی ہے ان الحمد والنعمت لک والملک، سب تعریف شکریہ آپ کے لیے اللہ، اس لیے کہ ہر نعمت آپ کی ہے اور بادشاہت آپ کی ہے۔ تو اللہ کی عظمت پہ غور کرنا، اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا، اس سے وہ محبت کی شدت پیدا ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ان کی خاص صفت کیا ہے؟ حکم آتے ہی سپرد ہو جانا۔ یہ اول المسلمین ہے، ہوا حکم آتے ہی سب سے پہلے رائٹ بولنا۔ جس حال میں مسلمان کی حقیقت یہ ہے، اللہ کا حکم سامنے آتے ہی قربان کر دینا اپنے آپ کو، آگے پیچھے کچھ نہیں سوچنا۔ اللہ نے تعریف کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بڑے بڑے حکم ہم نے دیے ان کو، آزمایا ہم نے ان کو سخت سے سب حکم دے کے، لیکن ہم جو بھی حکم دیتے تھے فَأَتَمَّهُ، وہ ہر حکم پورا کر دیتا تھا، آگے پیچھے سوچتا ہی نہیں تھا ہمارا بندہ۔ اور ان کی ایک خصوصیت روایات سے قرآن سے معلوم، بڑے مہمان نواز تھے، اللہ سے بھی محبت ہو، انسانوں سے بھی محبت ہو، مہمان نواز۔ جس کے دل میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں کنجوسی رہ نہیں سکتی ہے، دونوں کا جوڑ نہیں ہے۔ مہمان نواز بہت تھے، بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور ایک ان کی خوبی احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کو چھوٹے بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ تو یہ چھوٹے بچوں پہ پیار، یہ بھی بہت حضور کی بھی صفت ہے، لگاؤ ہونا چاہیے، اس سے انسان میں انسان ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی چھوٹے بچے مر جاتے ہیں ایمان والوں کے، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں، سب چھوٹے بچوں کی گاڑی سرپرست وہی ہیں، اس لیے ان کو بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ تو ہم کو بھی بچوں کے بارے میں شفیق بننا چاہیے۔ اور ان کو اور ایک ان کی خصوصیت ہے کہ پورے گھرانے کی فکر ہوتی تھی ان کو، میرا گھرانہ توحید پر رہے۔ پورے گھرانے کی فکر ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا قبول کیا کہ ان کے گھرانے میں پھر 10,000 نبیوں کو پیدا کیا، پھر آخر میں حضور کو پیدا کیا۔ تو پورے گھرانے کی فکر، یہ بھی ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے؟ اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو آنے ہی نہیں دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صرف اللہ کے لیے جینا، نہ خواہش، نہ لذت، نہ راحت، نہ عزت، کوئی چیز نہیں چاہیے، تو ہی چاہیے۔ ہمارے ہر عمل میں صرف اللہ کے لیے ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس سینوں میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں۔ اندر اندر ہوس آ جاتی ہے، دوسری نیتیں گھس کے آ جاتی ہے۔ تو اپنے ظاہر کو بھی صرف اللہ کے لیے بنا دینا، اپنے باطن میں بھی صرف اللہ ہی رہے، ہر کام کے پیچھے اللہ ہی رہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ کے لیے جینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا